السلام علیکم عزیز دوستو. آج اردو ادب کی ایک اور صنف سخن نظم پہ ہم بات کریں گے. ایک اور موضوع جو آپ کے نصاب میں شامل ہے اور یہ بہت اہم ہے، نظم. یوں تو ہر کلام موضوع کو نظم کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس میں بھی ایک منظم طریقے سے کچھ لکھا گیا ہو اس کو پہلے جو ہے عام طور پہ نظم ہی کہا جاتا تھا. لیکن عام اسلام میں جو نظم کی تعریف ہے، اور نظم سے مراد وہ شعری صنف ہے جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو. یعنی جب کسی موضوع کو لیا گیا ہو اور اس پہ مسلسل بات کی گئی ہو، اس میں غزل کے برعکس جو ہے بیچ میں کہیں لکھنے کے دوران موضوع تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی موضوع پہ مسلسل جو ہے بات جاری رکھی جاتی ہے. تو اس طرح سے نظم ایک منظم کلام کا نام ہے، ایک وہ کلام جس میں تسلسل پایا جاتا ہو، جس میں کنٹینیوٹی ہو، جس میں بالکل بھی موضوع سے انحراف کر کے کسی اور موضوع پہ بات نہیں کی جا سکتی ہے. تو اس کے لغوی معنی ہیں موتی پروسنا یا تشکیل دینا، کیونکہ ہم جب کسی چیز کو تشکیل دیتے ہیں تو وہ ترتیب کے بنا جو ہے تشکیل نہیں ہوتی ہے. تو اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے. گویا نظم ایک ایسی صنف سخن ہے جو کسی موضوع یا خیال کو تسلسل، ارتقاء اور انجام کے ساتھ، جس میں کوئی بات بیان کی گئی ہو. یعنی کسی موضوع کو لیا جاتا ہے، اس میں تسلسل کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اس کا آغاز بتایا جاتا ہے، اس کا ارتقاء معنی اس کا عروج بتایا جاتا ہے، اور اس کے انجام پہ جو ہے وہ بات ختم کی جاتی ہے. تو اس میں شاعر کسی موضوع پر مسلسل اشعار کی صورت میں جو ہے اپنے تاثرات معنی خیالات جو ہے وہ بیان کرتا ہے. یعنی جب کوئی موضوع اٹھایا جاتا ہے، مسلسل وہ اس موضوع پہ جو ہے بات کی جاتی ہے، اور شاعر جو ہے اس کو اشعار کی صورت میں اپنے خیالات جو ہے اس کو پیش کرتا ہے. تو اردو شاعری کی باقی جو اصناف ہیں، اردو شاعری کی مختلف اصناف جو ہیں، مثلا مثنوی ہے، مرثیہ ہے، رباعی ہے، یہ ساری اصناف جو ہیں یہ نظم کی ہی قسمیں کہی جاتی تھیں یا ہیں. تو ان میں کیا ہوتا تھا، لیکن یہ باقی یہ جو اصناف ہیں، مثنوی، قصیدہ وغیرہ، تو یہ ان کی ایک اپنی روایت ہے، اپنے اصول ہیں، اپنی تاریخ ہے، جو کہ ہم نے کئی اصناف پہ ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے. اور ان میں سے اکثر جو ہیں خاص موضوعات کے لیے مخصوص ہیں. یعنی کہ ہر یہ صنف میں جو ہے ایک خاص موضوع کے لیے ہر صنف جو ہے وہ مخصوص رکھی گئی ہے، اور وہ اپنے زمانے میں مخصوص حالات میں ان کی مقبولیت جو ہے ان کو حاصل ہوئی. تو ان قدیم اصناف کی اپنی روایت ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا، ان کے اپنے موضوعات ہیں، اپنے اصول ہیں، اور اپنی تاریخ ہے، اور اپنے زمانے کے مخصوص حالات میں ہی ان کو مقبولیت حاصل ہوئی، انہی حالات میں ان کو شہرت بھی حاصل ہوئی. تو قدیم زمانے میں شاعری کے نام پر جو کچھ بھی تخلیق ہوتا تھا، یہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہر منظم چیز کو جو ہے اس کو ہر کلام موضوع کو جو ہے ہم نظم کہتے تھے. تو پرانے زمانے میں بھی جو کچھ بھی شاعری کے نام پہ تخلیق ہوتا تھا، جو کچھ بھی لکھا جاتا تھا، جو کچھ بھی اس میں کوئی چیز کہی جاتی تھی، تو وہ نظم ہی کہلاتا تھا. لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آ گئی، اور کچھ اس میں ہر زمانے میں ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز میں جو ہے اس میں کچھ تبدیلیاں لائی. جیسے کہ قدیم دکنی دور میں غزل ایک الگ صنف سخن کے طور پہ ابھر کے سامنے آ گئی، اور اس میں وہ اپنے موضوع پہ اس پہ بات کی جاتی ہے، اور باقی سبھی اصناف جو ہیں یا اصناف سخن جو ہیں وہ نظم کے دائرے میں ہی گنی جانے لگے. تو غزل کے علاوہ باقی تمام اصناف کو نظم کہا جانے لگا، اور یہ طریقہ کار غالب کے زمانے تک چلتا رہا. لیکن جب زندگی اور زمانے نے کروٹ بدلی، ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے، نئی تبدیلیاں اور نئے خیالات عام ہوئے، تو اردو نظم کے روایتی اسالیب میں بھی تبدیلی ہو گئی. یعنی اس کے جو اسالیب مینس طور طریقے جو تھے ان کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس طرح سے جو ہے نظم جدید کا جو ہے آغاز ہوا. اور اسی وجہ سے گزشتہ 100 سال کا اردو ادب کا جو زمانہ ہے اس کو نظم جدید کے فروغ کا زمانہ کہا جاتا ہے. گو کہ چند شعراء نے قدیم اصحاف کی پابندی کی، انہوں نے
قدیم اسالیف یا وہ طور طریقوں کی پابندی کی جس میں شعر لکھے جاتے تھے. انہوں نے اس پابندی کو برقرار رکھتے ہوئے نظموں پر ہاتھ آزمایا یعنی نظمیں لکھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی گئی اور نظم جدید کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی گئی اور وہ برقرار ہے. اور نظم جدید کا سلسلہ جو ہے وہ کافی حد تک جاری رہا. تو نظم جدید کو فنی ساخت کے اعتبار